ونستعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. یہ سورہ فاطر ہے، 22واں سپارہ ہے اور اس کے چوتھے رکوع کی یہ 2 آیات تلاوت کی ہیں. قاری صاحب نے بتایا تھا کہ جو دادا بھائی سننے کے لیے آئیں گے وہ ماشاءاللہ مدارس سے ان کا تعلق ہے، کچھ شاید کتابیں پڑھ رہے ہیں، کچھ حفظ کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں، آپ کی طرح ایک طالب علم. بس قاری صاحب نے کسی ٹائم ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں تو انہوں نے گزارش کی کہ آئیں، تو آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. سیکھنے سکھانے کچھ آپ سے ہیں، ہم سیکھیں گے ماشاءاللہ جیسا کہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور کچھ جو ہمارے پاس ہوا ٹوٹا پھوٹا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. بس کچھ آوازیں ابھی کانوں میں آ رہی تھی قاری صاحب کے حوالے سے، جو آپ کے سامنے گزارشات رکھ رہے تھے، اس طرح کی کچھ گزارشات کریں گے کہ امت جو ہے جس زوال کا شکار ہے، جس قسم پرسی کی حالت میں گزر رہی ہے، اس میں ہم وہ لوگ جو سیکولرز، یہ جو دنیا دار لوگ ہیں عام زبان میں کہہ رہے ہیں، جنہوں نے دین کو ایک سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے، نہ ان کی تجارت میں، نہ ان کی سیاست میں، نہ ان کی روزمرہ زندگی میں دین کی کوئی حیثیت ہے، اگرچہ ان کی انفرادی لائف میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہم جیسے لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا دین اپنی مساجد میں، اپنی مدارس میں، اپنی ذاتی زندگی تک رکھیں. اس کو نافذ کرنا یا اس کو معاشرے میں کوئی حیثیت دینا، اس پر آپ بات نہ کریں. تو ان کی نگاہ میں ہم جو دیندار طبقہ کے لاتے ہیں، ہمارے اوپر اس امت کے اس وقت کے اوپر ہمارے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم اس کو کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی یا شعبہ کہہ لیجئے یا معاشرے میں اس کی حیثیت کہہ لیجئے، جس سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے پھر اس کے مطابق اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا کلکم راع وکلکم مسئولۃ عن رعیہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے. حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ وامرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، حتیٰ کہ عورت بھی راعی ہے، وہ بھی نگران ہے. لیکن ہر ایک کی نگرانی، ہر ایک کا منصب، ہر ایک کی ذمہ داری اس کے عہدے کے مطابق ہے. تو ہماری جو ذمہ داری ہے بحیثیت دین کے طالب علم ہونے کے، بحیثیت دین کو اپنایا جو ہم نے اپنی خواہش سے، یا ہمارے والدین نے ہمیں چاہا، یا ہمارے دوستوں نے ہم سے چاہا، یا ہم خود اپنی خواہش سے ہم نے اس کو اختیار کیا، اس کے اوپر ہماری کیا ذمہ داری ہے. سورہ فاطر کی جو یہ آیات ہیں، پہلے تھوڑا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. فرمایا: الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کیسے آسمان سے پانی برساتا ہے، فاخرجنا به ثمرات، پھر اس پانی کی وجہ سے جو زمین مردہ ہو جانے کے بعد جو مختلف مقامات پر اور بھی فرمایا اس کو زندگی ملتی ہے، وہ اپنے اندر سے اپنے خزانے نکالتی ہے، درختوں کی شکل میں، پودوں کی شکل میں، نباتات کی شکل میں، جو ہمارے لیے بڑے فائدہ مند ہیں. لیکن یہاں اللہ رب العزت ان کی جس پہلو کی طرف ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، فرمایا مختلفاً الوانها، ان کے رنگ دیکھو بڑے مختلف ہیں. ایک ہی مٹی ہے، اس کے اوپر وہی پانی برسا ہے، وہی پانی ملا ہے،
لیکن جب وہ اپنا پھل لاتے ہیں، وہ اپنا آپ جب اظہار کرتے ہیں وہ پودے، تو دیکھو مختلف ان کے رنگ ہیں۔ اچھا یہی نہیں ہے، آگے چلو، ومن الجبال، پہاڑوں کو دیکھو، اور یہ وہ نشانیاں ہیں آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ایک نشانی، ایک آیت تو وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے، اور ایک آیت وہ ہے جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو ان نشانیوں کی طرف جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو اس قرآن کو نہیں مانتا ہے آخری وحی کے طور پر، وہ اس کی آیات سے انکار کرتا ہے بفرض محال، کوئی ایسا ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی عیسائی ہے، لیکن وہ نشانیاں جو ہر وقت اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کے کان سنتے ہیں، اس کا دل اس کے پر گواہی دیتا ہے، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو ان نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ ومن الجبال، پہاڑوں کو دیکھو، جددن، ان کے اندر بھی دیکھو کتنی تبدیلیاں ہیں، کتنی مختلف اس کے اندر پہلو ہیں۔ بیض، سفید ہیں، حمر و مختلف الوانها، یعنی اس کے جو مختلف رنگ تمہیں نظر آتے ہیں۔ کئی پہاڑ دیکھیں آپ، چترال کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں کے پہاڑوں کا رنگ اور ہے، بلوچستان کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں کے پہاڑوں کا رنگ اور ہے، مری کے پہاڑوں کو دیکھیں، وہاں کے اس کے رنگ اور ہیں۔ تو یہ جو مختلف رنگ کے پہاڑ ہیں، وغرابی بسود، اور بعض تو ایسے ہیں جن کی کالا پن جو ہے نا بندے کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، ایسے عجیب ان کے اندر کالا پن ہے۔ ومن الناس، یہ دونوں چیزیں نباتات اور پہاڑوں کا ذکر کرنے فرمایا، ومن الناس، اور لوگوں میں بھی ہیں۔ افریقہ کے لوگوں کو دیکھیں، کالے سیاہ ہیں، سائبیریا کے لوگوں کو دیکھیں، یورپینز کو دیکھیں، اپنے اس ایشیا کے لوگوں کو دیکھیں، گندمی رنگ ہے۔ انسانوں کے اندر بھی مختلف رنگ ہیں۔ والدواب، چوپایوں کے، والانعام، جانوروں کے، مختلف الوانها کذالک، اسی طریقے سے ان کے مختلف رنگ ہیں۔ اب یہ رنگوں کی جو مختلف ان کی اظہار ہے، ان رنگوں کا مختلف جو اس کی شکلیں ہیں، مختلف جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اب آپ اس علم کو اگر ہم علوم کی نگاہ سے دیکھیں، سائنسی علوم کی نگاہ سے دیکھیں، تو یہ آپ کی نباتات سے تعلق رکھنے والی بیولوجیکل سائنس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ زمین سے تعلق رکھنے والی وہ علیحدہ سائنس، انسان کو اسٹڈی کرنے والی یہ اور وہ سائنسز ہیں جو ہمارے یوں سمجھ لیجیے دینی مدارس کا یہ شعبہ نہیں ہے۔ دینی مدارس کا یہ شعبہ نہیں ہے کہ وہ معلوم کرے کہ جی یہ اگر ایک پودا ہے اس کے یہ رنگ ہیں تو کیوں ہیں، یہ ایک سائنس کا اپنا شعبہ ہے وہ اپنے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ شعبے جن کو میں یہاں پر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا چلوں، جن کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں۔ ہم نے یہ جو کیٹیگرائزیشن کی ہے نا، معذرت چاہوں گا کہ جو یہ دین کا علم ہے جی اور یہ دنیاوی علم ہے، ایسی کوئی کیٹیگرائزیشن ہمیں اسلام نے نہیں بتائی ہے کہ کوئی دینی علوم ہے اور کوئی دنیاوی علوم ہے، ایسی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، ایسی کوئی تقسیم ہمارے ہاں اسلام ہمیں نہیں بتاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ علم، امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلوم، نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا نام ہے۔ وہ علم کی دو اقسام کرتے ہیں، علم مکاشفہ اور علم معاملہ، بس یہ دو ہیں۔ مکاشفہ وہ ہے جو وحی کی شکل میں جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور معاملہ وہ ہے جو آپ اپنے تجارت کے معاملات ہیں، گھریلو عائلی زندگی کے ہیں، آپ کے جہاں مل بیٹھ کر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تجارت کے حوالے سے، کوئی اور شعبہ ہے، اقتصادیات ہے، آپ کے یہ سیاست ہے، عمرانیات ہے، یہ علم معاملہ ہے۔ یہ دو کیٹیگرائزیشن تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تقسیم کہ یہ دنیاوی علم ہے اور یہ دینی علم ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فزکس کا طالب علم ہے، جو فزکس کی بھی پھر آگے بہت ساری شاخیں ہیں، فور مثال کے طور پر وہ کائنات کی جو بلندیاں ہیں، کائنات کی جو وسعتیں ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، اور یہاں سے وہ ریسرچ کر کے اپنے الہ کو پہچان لیتا ہے، معرفت الہی اس کو مل جاتی ہے۔ وہ معلوم کر لیتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو چنا اور وحی کے ذریعے سے ہمیں اس کی تعلیم دی۔ تو وہ فزکس اس کا جو ہے وہ ذریعہ بنی ہے رب کو پہچاننے کا۔ تو آپ اس کو کیا ہے، کون سا علم کہیں گے؟ یہ دینی علم بن گیا ہے، اس کے دین کا اس کو معلوم ہو گیا ہے۔ اور ایک وہی شخص ہے جو عین اس کا شعبہ جو ہے، اس کا میدان جو ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے،
اور اس قرآن اور حدیث کو اپنے نفس کی بڑائی کے لیے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا ایک وائز ہوں، میں ایک بہت علامہ اور بہت بڑا مولانا ہوں، تو آپ وہ حدیث بھی جانتے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے افراد کو قیامت میں سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا. سن رکھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. مجاہد کو، ایک عالم کو، قاری کو، ایک سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے کو، تو اس وہ عالم کو جو بڑا علم والا ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کیا، تو عرض کرے گا کہ میں نے تیرے دیے ہوئے علم سے علم حاصل کیا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تو نے اپنی پڑھائی چاہی تھی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ تجھے مل چکی. تو آپ بتائیے کہ یہی علم اس کو کوئی دینی لحاظ سے فائدہ دیا اس کو؟ تو لہذا علم کی یہ کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں، اس کے نتائج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہاں بھی جو میں یہ آیات آپ کے سامنے لایا ہوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سائنسز بیان کی ہیں، سائنسی علوم بیان کیے ہیں اور فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ ساری بات کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ میرے سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے یہی علماء ہیں جن کو اس چیز کا علم آ جائے، جو معلوم کر سکیں، جو اپنے آفاق و انفس کی نشانیوں سے پردہ نہ کیا ہوا ہو. تو مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا، میں جیسے ابتدا کی تھی، ہمارا کیا رول ہے معاشرے میں، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. وہ یہ کہ ہم معاشرے میں نفوذ کریں، ہم معاشرے میں نفوذ کریں. نفوذ کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں اس ٹائم اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا طالب علم ہوں، ایم فل کا عربک کا. میرے ساتھ کئی ماشاءاللہ ایسے آپ طرح کے فارغ التحصیل علماء ہیں، موجود ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ کہ وہ اس شعبے سے اس طرف آئیں، یونیورسٹی کے اس شعبے اس طرف آئیں. اور الحمدللہ ایسے بھی جوان دیکھے ہیں کہ وہ مدارس سے انہوں نے 8 سال کا پڑھا، اس کے بعد وہ میتھس کی فیلڈ میں آئے ہیں اور فزکس کی فیلڈ میں آئے ہیں اور میڈیکل کی فیلڈ میں آئے ہیں، اور اپنے دین کو یہاں پر جو دینی علوم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، خاص طور پر قرآن و سنت کا وحی کا علم، وہ حاصل کر لینے کے بعد انہوں نے یہاں بھی اس کو ساتھ لے کر اور پھر وہ معاشرے میں جو ہے وہ نفوذ کیے. اور دوسری طرف ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، جامعۃ الرشید جو کراچی کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جہاں پر اس بندے کی ڈگریز گنوانا ختم نہیں ہو رہی تھیں. انہوں نے انگلینڈ سے پتہ نہیں ہندسہ یعنی انجینئرنگ میں کوئی ڈگری حاصل کی، امریکہ سے کون سی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد ابھی جامعۃ الرشید میں 8 سال کا پڑھ رہے ہیں. وہاں کے انہوں نے اکاؤنٹس بھی سنبھالے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی سنبھالے ہیں. تو یہ جو امتزاج ہے نا وہی کا معاشرے کے ساتھ، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے معرفت الہی، اللہ رب العزت کو پہچانے. اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے ہمارے پاس، وہی جو قرآن کی شکل میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں، جس کو ہم کتاب و سنت کہتے ہیں یا قرآن اور حدیث کہتے ہیں. اس وحی کے ذریعے سے خود بھی معرفت حاصل کریں اچھے طریقے سے. جیسے بھائی قاری صاحب تھوڑی دیر آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن حفظ کر لیا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کو چھوٹی چیز نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے دورہ حدیث بھی کر لیا یا ہم نے علوم بھی مدارس سے حاصل کر لیے، لیکن وہ معاشرے کے ساتھ ہمارا تعامل کے لیے جو ہماری ضروریات ہیں، ہماری ضروریات ہیں، اہل مدارس کی جو ضروریات ہیں، ان کو جانچنا، ان کو معلوم کرنا اور پھر معاشرے میں اپنے آپ کو ایک فعال کردار کے طور پر اپنے آپ کو لے کر چلنا، یہ انتہائی ضروری ہے. آپ جانتے بھی ہیں بعض چیزوں کو کہ جب آپ یونیورسٹیز اور اس طرح کے کسی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اہل مدارس کو کہ یہ بیکورڈ لوگ ہیں. اور الحمدللہ اہل مدارس نے وہ کچھ بھی کر کے دکھایا ہے ہمارے اہل مدارس میں سے کہ جو ان کے منہ پر ایک اچھے طریقے سے چپیڑ لگی. تو ہمارے ہاں الحمدللہ اہل مدارس کے پاس جو ہے وہ فہم کی، کسی چیز کو پہچان لینے کی، کسی چیز کو معاشرے میں نفوذ کر لینے کی کمی نہیں ہے. بس کمی اگر ہے تو وہ ہے گائیڈ لائن کی، رہنمائی کی. اور الحمدللہ ایسے علماء بھی موجود ہیں جو اس طریقے سے گائیڈ لائن کرنے میں بھی الحمدللہ. لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، معاشرہ جو ہے
وہ ہر زمانے میں ہی بہت پرفتن رہا ہے، بہت پرفتن رہا ہے. اس فتنوں کو جانچتے ہوئے ہم نے آگے چلنا ہے. یہاں پر آپ کو سیکولرز بھی ملیں گے، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، اور وہ آپ کو مذہب سے ہی دور کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے. مذہب کا ہی لبادہ اوڑھا ہوگا، قال اللہ اور قال رسول کے ہی صدائیں آپ ان کی زبان سے سنیں گے، لیکن مگر مذہب سے ہی برگشتہ کر رہے ہوں گے آپ. ایسے بھی فتنے ملیں گے آپ کو. تو ان سب فتنوں کو دیکھتے ہوئے جیسے میں نے بھی عرض کی کہ وہ ہے معرفت الہی سب سے پہلے سمجھنا. شرک سے خود بھی اس کی جو ہے وہ تمام جوانب کو، اس کی جتنی اقسام ہیں، وہ جس شکل میں ہمارے معاشرے میں موجود ہے اس کو خود بھی پہچاننا اور اپنے مخاطبین کو بھی اس سے آگاہ کرنا، اپنے مخاطبین کو بھی اس سے آگاہ کرنا. سنت کو، اور یہ سنت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہن لینا، یا صرف ان جیسا کھانا کھا لینا، یا صرف ان جیسی وضع قطع کر لینا. ضرور یہ سنت ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ضرور یہ سنت ہیں، اور جو ایسے ان کو اپنائے گا ضرور اس کے لیے انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر ہے. اور یہ واقعی ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے. لیکن ہم سنت کا اس جامع مفہوم لے کر آنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قاضی ہیں تو وہ بھی ان کی سنت ہے، بحیثیت خامند ہیں تب بھی وہ ان کا اسوہ ہمارے لیے سنت ہے. وہ بحیثیت حکمران ہیں، بحیثیت دوست ہیں، بحیثیت تاجر ہیں، بحیثیت معاشرے میں چلنے والے ایک عام فرد ہیں، تو تب بھی ان کا اسوہ ہمارے لیے سنت ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس پورے سنت کے مفہوم کو لے کر معاشرے میں جو ہے وہ ہمارا نفوذ ہونا، معاشرے میں ہمارا کردار ادا کرنا. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امت کے طور پر پیش کرنا. حنفی، اہل حدیث، وہابی، سنی کی جو ہیں جو ہماری چکلشیں چل رہی ہیں اور جو لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا، بحیثیت امت کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ متعارف کرانا، اور لوگوں کو بھی یہی بتانا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بس آپ دیکھیں، یہودی صرف یہ جانتا ہے کہ یہ والا ملک اسلامی ہے، فلاں ملک جو ہے وہ اسلامی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر بریلوی کتنے ہیں، اور دیوبندی کتنے ہیں، اور اہل حدیث کتنے ہیں، اور رفع الیدین کرنے والے کتنے ہیں، اور آمین اونچی کہنے والے کتنے ہیں، اور سری والے کتنے ہیں. اس کو اسے نہیں پتا. اور جب اس کا گولا آئے گا تو وہ بغیر تخصیص کے، بغیر تمیز کے ہم سب کو جو ہے وہ ہلاک کرتے ہیں. تو ان کی نگاہ میں ہم سب مسلم ہیں، اور ہم آپس میں جو ہیں وہ کوئی گستاخ رسول ہے اپنے ذام میں ہیں. بھی ایسے گستاخ رسول ہیں، ایسے نہیں کہ میں انکار کر رہا ہوں کہ کوئی گستاخی رسول نہیں ہو رہی، جو کرنے والے ہیں، لیکن اپنے مسلک کی صرف دفاع کے لیے بعضوں کو گستاخ رسول کہہ دینا، بعضوں کو جو ہے وہ جو بھی آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو نام دے دینا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر تعامل کرنا اجتماعی طور پر. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور ساتھ فرمایا ولا تفرقوا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی ہی آیات اس کے اوپر، سورہ توبہ میں فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اختلاف ہوا تھوڑا سا صحابہ کرام سے غزوہ احد میں، ہم سب جانتے ہیں، بہترین لوگ پوری تاریخ انسانیت میں، صرف یہ نہیں کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک، بلکہ پوری تاریخ انسانیت کے بہترین لوگ، لغزش ہو گئی، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں ہوئی، بلکہ تعویل کی ہو گئی کہ انہوں نے سمجھا یہ. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کتنی بڑی ان کو پھر تکلیف پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو ہیں ان کو تکلیف پہنچی، اور یہ مسلمانوں کے لیے کیا تھوڑی صحابہ کے لیے تکلیف تھی کہ یہ سن رہے تھے کہ رسول اللہ وفات پا گئے، ان کو شہید کر دیا گیا. اس سے بڑا دکھ اور تکلیف مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ان کو پہنچی. غم من بعد غم، ایک غم کے بعد دوسرا غم. تو یہ کیا ہوا تھا؟ اختلاف. اس تفرقے سے منع کیا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر قرآن و سنت کو پکڑ لوں اور فلانا اپنے طور پر قرآن و سنت کو پکڑ لوں، نہیں، مل کر جمیعا، امت کے طور پر. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آپ سنتے رہتی ہیں یار. تو سب سے پہلے میں پھر تھوڑے اپنے ان پوائنٹس کو دہراؤں گا
کہ ہم معاشرے میں تعامل کرنے کے لیے ہم اہل مذہب کا، اہل دیندار لوگوں کا جو تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں نفوذ کریں. معاشرے میں نفوذ کے لیے یہ دینی اور دنیاوی کیٹیگرائزیشن کی جو ہم نے بنا رکھی ہے اس کو ختم کر کے ہم اپنے آپ کو، جن کو سو کال دنیاوی علوم ہیں ان میں بھی اپنے آپ کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اور بہت ضروری ہے صالحین کا، اچھے منہج رکھنے والوں کا، اچھے دین کا فہم رکھنے والوں کا ان فیلڈز میں آنا انتہائی ضروری ہے. اگر ہم ان شعبوں کو، سیاست کے شعبے کو، تجارت کے شعبے کو، اقتصادیات کے شعبے کو اگر ہم ان دنیا پرستوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جس سے آج ہم بھگت رہے ہیں. وہی کچھ ہوگا جس سے آج ہم بھگت رہے ہیں. اس میں اہل خیر جب تک نہیں آئیں گے، وہ اس فیلڈ میں آ کر ہر فیلڈ میں جب اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم اگر اس پر افسوس کریں تو پھر یہ اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں نہ اس وقت اس میں ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اور یاد رکھیے دونوں کے لیے ہے، من ذکر او انثی، جو فیلڈز مذکر کے لیے ہیں، مردوں کے لیے ہیں وہ اس میں آئیں، اور جو خواتین کے لیے ہیں وہ اس میں آئیں. ان کے اپنے کردار ہیں. آپ ماشاءاللہ دین کے طالب علم ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ صحابیات نے کیسے میدان جنگ میں کام کیا. ہماری پہلی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تاجر تھی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد تجارت چھوڑ دی تھی انہوں نے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میری رہنمائی کیجیے کہ کیا وہ پہلی تو کہہ سکتا ہے جی پہلے تاجر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد وہ تاجر نہ رہی. تجارت ہے، حدود اور قیود ہیں، خواتین کے لیے اپنے ہیں، مرد کے لیے اپنے ہیں. کیا مرد کو نہیں پہلا حکم سورہ نور میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پہلا حکم مرد کو ہے نا. معاشرے میں ہر وقت اس نے جانا ہے، بازاروں میں اس نے چلنا پھرنا ہے، مارکیٹس اس نے دیکھنی ہے، پہلی نظر کی حفاظت اس نے کرنی ہے. یہی خاتون کے لیے وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اس کے لیے ایک حکم فالتو ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دونوں کا معاشرے میں نفوذ کرنا. نہیں آئیں گے تو پھر وہ آئیں گی جنہوں نے بینرز اٹھا کے کہا میرا جسم میری مرضی، پھر وہ آئیں گے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہماری بہنیں نکل کر نہ ان کا تیا پانچا کرتی، ان کو بے عزت نہ کرتی، تو آپ دیکھتے پھر معاشرے میں وہ اٹھتی، وہ اپنا سکہ چلاتی وہ لوگوں سے. اور آج آپ جانتے ہیں کہ آج جو دور ہے، جو ہم سب سے بڑی جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ میڈیا کی لڑائی ہے. میڈیا میں جو شکل آپ کو دکھا دی جاتی ہے انسان اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے. جو دین کی شکل لے کر آئی جائے گی، غامدی صاحب ایک شکل لے کر آ رہے ہیں دین کی، لوگ ایکسیپٹ کرتے جائیں گے. اگر اہل علم صحیح منہج پر، صحابہ اور تابعین کے منہج پر اگر وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہی دین ہے جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں. میں نے مثال دی ہے، تو اہل قبلہ کے وہ لوگ جو سنت کے اوپر قائم ہیں، جو توحید کے اوپر قائم ہیں، ان کے ساتھ مل کر چلنا. اور وہ جو باطل ہیں، چاہے وہ قادیانیوں میں سے ہیں، چاہے وہ پرویزیوں میں سے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہیں، وہ منکرین حدیث میں سے ہیں، ان کے ساتھ بیزاری اور کھل کر بیزاری. جہاں تعامل کرنا ہے جن کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی کھل کر کریں، دل کشادہ کر کے کریں. اہل سنت کا وہ پورا سٹریم، ٹھیک ہے، اہل سنت کا پورا وہ سٹریم جو سنت کے اوپر اور توحید کے اوپر قائم ہے. عقائد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، توحید کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں سنیں گے، سنت رسول کے اوپر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر ہم بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے. اہل بیت ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں. وہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو ان سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا مقاطعہ ہو، لیکن ساتھ ہی جو اہل سنت ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر شیر و شکر ہو کر آپس میں اتفاق کرتے ہوئے، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں ان کو پسے پش ڈالیے. آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ احناف کے بعض شاگرد ایسے علاقے میں جا رہے تھے جہاں پر رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تھی. تو یہاں کے استاد نے کہا کہ ایسے علاقے میں جانے لگے ہو جہاں پر رفع الیدین کو وہ افضل سمجھتے ہیں، تو آپ نے وہاں جا کر رفع الیدین کرنا ہے. اور جن کے پاس جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، آپ نے نہیں کرنا ہے، تاکہ ان کو کوئی دل میں کوئی ایسی خفگی نہ ہو. اور عجیب منظر دیکھا ہے زمانے نے کہ جو نہیں کرتے تھے وہ کر رہے ہیں، اور جو کرتے تھے وہ نہیں کر رہے ہیں. یہ تھی محبت، اور یہ تھے ہمارے وہ سلف،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام بخاری، ان کے اندر وہ چیزیں اختلاف نہیں تھی جو آج ہم نے بنا لی. ہر ایک کو ہم نے ایک فرقہ بنا کر اور خارج کر رہے ہیں اسلام سے. یہ سارے اسلام کو مل کر لے کر چلنے والے تھے. احناف، حنابلہ، شافعہ، مالکیہ، یہ سب کے سب اسلام کو ایک ساتھ لے کر چلنے والے لوگ، ایک دوسرے کے شاگرد ہیں، ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. فرع میں کسی نے عبداللہ ابن مسعود کو اپنا ماخذ بنا لیا، تو کسی نے جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کو، اور کسی نے عبداللہ ابن جو ہے عمر کو بنا لیا. فرق اتنا ہے، سب صحابہ سے ہی لینے والے ہیں، اور صحابہ کے اختلاف آپ کے سامنے ہیں. وہ اختلاف ہو جانے کے باوجود فروعی اختلاف آپس میں ایک تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملتی ہے کہ وہ روم کا بادشاہ ہے، غالباً علی رضی اللہ عنہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بھائی کی طرف دیکھیں، جمل سفین میں کٹھے ہوئے ہیں، جنگ سفین میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مر کا ہوا ہے، لیکن کہا کہ اگر میرے بھائی کی طرف تم نے میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ چھوڑ دو، پہلے میں آؤں گا اس کا دفاع کرنے میں. تو یہ تھی محبت، یہ تھی موافقت. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، گڑھے میں گرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. تو آج ہمارے لیے بھی وہ بشارتیں انشاءاللہ ہیں، ہمارے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اگر ہم ویسا ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا تعامل کریں، تابعین جیسا کریں، اتباع تابعین. دیکھیے ایسے عناصر موجود ہیں جو ہمیں اس سے روکیں گے، ہمیں ابھاریں گے، ہمیں اپنی مسلک کی، ہمیں اپنے فرقے کی، ہمیں اپنے اسکول آف تھاٹ کی جو ہے وہ بچانے کے لیے کہ نہیں تم تو اس کو سمجھنے والے ہو، تمہارے نزدیک تو یہ اولا ہے، وہ کم تر ہے، اس سے تم محبت نہ رکھو، نفرت رکھو. ایسا نہیں ہے. تو جو اہل زیغ ہیں، اہل باطل ہیں، ان سے مقاطعہ، ان کے خلاف کھڑے ہونا، ان کے خلاف لکھنا، ان کے خلاف بولنا. لیکن جو اہل سنہ ہیں، اہل سنہ والجماعت ہیں، چاہے اس میں اہل حدیث حضرات ہیں، چاہے ان میں احناف کے مختلف لوگ ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلو. ان فروعی اختلافات کو پچھے پچھ ڈالنا، اور پھر میں عرض کرتا چلوں توحید اور سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں، صحابہ کی عظمت پر کوئی کمپرومائز نہیں. اور اس توحید کو خود سمجھیں اور اپنے مخاطبین کو سمجھیں. توحید کو اپنا محور بنائیں. اور توحید نظریے کا نام نہیں ہے، توحید ایک تحریک کا نام ہے، جس کے اوپر 13 سال کم سے کم صرف توحید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. اس کے بعد بھی 10 سال ایسا نہیں تھا کہ مدینے میں توحید پر آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، بہت عقائد کی اصلاح پر نہیں ہوئی، بالکل اتری ہیں، لیکن اس کو معاشرے میں نافذ کروایا تھا، مدینہ کی ریاست کے اوپر اس کے اوپر نافذ کروایا تھا. اس توحید کے اثرات آئے تھے. اس توحید کے اثرات تھے کہ شراب اگر ان سے کہا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دی، سود ان سے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا. وہ خواتین جو ان کے نکاح میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے حرام ہے، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، چھوڑ دیا آسانی سے. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر یہ پہلے ہی حکم پہلا آ جاتا شراب کو چھوڑنے کا تو نہ کر سکتے، یہ تدریج کے ساتھ. تو ہم بھی بتدریج احسن انداز میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور باقی جہاں تک جن سے لڑنا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ بھی جھگڑا کریں. وہ جو بنیاد کا جھگڑا ہے، اصول کا جھگڑا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا کہ ہم آج غیر اللہ کو پکارنے کو بھی جائز قرار دے دیں، علی سے بھی مانگیں آپ اور اللہ سے بھی مانگیں، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کا اختلاف ہم رکھیں گے، لیکن ان کے ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن، دلائل کے ساتھ احسن انداز سے اپنے مقدمے کو پیش کریں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے قرآن کے طالب علم ہونے کے لحاظ سے ہمیں قبول فرمائے. سب سے پہلے تو ہمیں طالب علم ہونا قبول فرمائے، کہ اگر ہم اس کے طالب علم ہونا ثابت کر دیا اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کے دین کے طالب علم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مالک نے، دیکھیں یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اس کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ ایک یہ بظاہر تو ایک نسخہ ہی ہے نا، ایک صحیفہ ہے، اس کو ہم کتنے آرام سے اٹھا لیتے ہیں، کتنے آرام سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر اترتا، اس کے احکامات جو اس میں احکامات ہیں، میں قاری صاحب کی بات کوٹ کروں گا ابھی جو تھوڑی دیر کہہ رہے تھے، اس کو سمجھ کر پڑھیں. اس میں اللہ رب العزت نے ہم سے کیا مانگا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی منشا اس کے اندر ہے، اور اس کی عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی. اس کی بہترین مثال انہوں نے اپنے پہلے شاگردوں کو تیار کر کے دکھایا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو. تو اس قرآن کو مالک فرماتا ہے اس کے احکامات سے وہ رضا ہو جاتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو لے لیا،
ایکسیپٹ کر لیا. انہو کان ظلوما جہولا، حالانکہ شاباشی دینی چاہیے تھی، اس نے اٹھا لیا. فرمایا نہیں، انہو کان ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، کہ اتنی بڑی بھاری اٹھا کر ذمہ داری، اس کے بعد غافل ہے، اس کے بعد غافل ہے. اس نے ایکسیپٹ کر لیا. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبر نہیں تھا، قبول کر لیا ہم نے اپنی منشا سے. لا الہ الا اللہ کو ہم نے اپنی منشا سے قبول کیا. لیکن اس کے بعد اگر اس کے تقاضے، اس کے معنی کو نہ سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ٹھیک ہے نا، ظلوما جہولا، پھر یہ ظالم ہے اور جاہل ہے. کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لینے کے بعد اتنی بڑی نعمت انسان کے اوپر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ وہی ہے، قرآن ہے. تو اس کو اٹھا لینے کے بعد ہم نے اس سے اگر پہلو تہی کی، اس کے حکمات سے دور رہے، تو دیکھیں عوام کا بوجھ بھی پھر ہم پر آئے گا، جو اس کے براہ راست طالب علم نہیں ہیں. اگرچہ ھذا بیان للناس ہے، یہ ہمارے لیے مخصوص نہیں ہے کہ ہم اہل مدارس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، سب کے لیے. ھذا بیان للناس، یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو اون کیا ہے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. دیکھیں ہم اس ملک کے رہنے والے باشندے ہیں نا، اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے امن و امان کی ذمہ داری ہر فرد پر ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ فوج کو ہے. کیوں؟ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اپنے آپ کو، اون کی کہ جی ہم فوج میں بھرتی ہوں گے. اب وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے ٹریننگ بھی کی، تو بے نہیں ہم اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں انشاءاللہ. تو اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے کہ کیسے ہم نے سمجھنا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.